الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین اسلام پست آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، چند ضروری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. در حقیقت جو بھی ایمان والے ہیں، ان ایمان والوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب قرآن مقدس کی یہ آیے کریمہ یا اس قسم کی آیے کریمہ جس میں یا ایھا الذین آمنو اس طرح سے خطاب ہو کہ اے ایمان والو، تو جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب آپ ہی سے رب مخاطب ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے پکارنے پر تو مسلمان لبیک کہتا ہے،
لیکن دعویٰ اپنے آپ کے مومن ہونے کا کرنے کے بعد بھی یا ایھا الذین آمنو سن کر بھی اس کے کانوں میں جوں تک نہیں رہی تھی. آپ کا مولا ہمارا مولا ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے اور پیار کے لقب سے، محبت کے لقب سے، شفقت کے انداز میں یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یا ایھا الناس نہیں فرمایا اس آیے کریمہ میں جس کی میں نے تلاوت کی. یہاں یا ایھا الذین آمنو فرمایا. تو اب جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کچھ چھوڑ دیں اور اللہ کے فرمان کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر دیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے مولا، کیا فرمانا چاہتا ہے ہمارا رب ہم کو. کم نصیبی یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہا، اور کہیں کوئی پکارنے والا نہیں پھر بھی مسلمان بالکل الرٹ ہے. بن پکارنے والوں کے بات سننے کے لیے تیار ہے، لیکن مولا پکار رہا ہے تب بھی سننے کے لیے تیار نہیں. مثال کے طور پر شراب کے دروازے پر کھڑے ہو کر کوئی نہیں کہتا کہ آؤ شراب پینے کے لیے. سنیما گھر کے دروازے پر کھڑے رہ کر کوئی نہیں کہتا کہ آؤ سنیما دیکھنے کے لیے. آئی پی ایل میچ کے لیے کوئی دیکھنے کے لیے تمہیں آواز نہیں دیتا کہ آؤ دیکھنے کے لیے، لیکن میچ شروع ہونے سے پہلے بیٹھ گئے. بن بلائے شراب کے اڈے پر بہت سارے مسلمان پہنچ گئے، بن بلائے بہت سارے جوے کے اڈے پر پہنچ گئے. لیکن حیرت کی بات ہے بن بلائے گناہوں کے اڈے پر تو مسلمان چلا جاتا ہے، خدا کے بلائے پر مسلمان کان دھرنے کو تیار ہے. اور پھر یہ مسلمان کہتا ہے کہ ہم زمین پر زوال پذیر کیوں ہیں؟ تم نے خدا کی سنی کب؟ اور جنہوں نے سنی وہ زمین کے اوپر بھی مزے میں تھے اور زمین کے اندر بھی مزے میں ہیں. جنہوں نے سنی وہ زمین کے اوپر بھی مزے میں تھے، زمین کے اندر بھی مزے میں ہیں اور میدان محشر کے اندر بھی مزے میں ہیں. جنہوں نے سنی دن میں 5 مرتبہ مؤذن بھی پکارے تب بھی توجہ نہیں. اور قرآن میں تو اللہ نے جا بجا فرمایا یا ایھا الذین آمنو. آپ جانتے ہیں صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین جب یا ایھا الذین آمنو ان کے سامنے پڑھا جاتا جو کام ہوتے سب چھوڑ دیتے تھے اور بالکل ہم تنگوش ہو جاتے. ہمارا مولا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا فرمانا چاہتا ہے. بیوی کی پکار پر لبیک، ماں کی پکار پر لبیک، بچے کی پکار پر لبیک، خدا اور اس کے رسول کی پکار پر کوئی لبیک کہنے والا ہے بھی اور بہت سارے نہیں بھی. تو میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں میرا کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اب تیار ہو جاؤ اس رب کے فرمان کو سننے کے لیے جس میں اللہ نے مومنوں سے خاص طور پر کچھ حکم دیا. فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جب تک اللہ سے نہیں ڈرو گے گناہوں سے نہیں بچ سکو. اس لیے کہ ڈر پہلے ہوتی ہے کسی بھی چیز سے
اور بعد میں آدمی اس سے بچتا ہے. توجہ چاہوں گا, پہلے کسی چیز سے وہ ڈرتا ہے پھر وہ بچتا ہے. اگر ڈر کا علم نہ ہو تو بچے گا نہیں. بھئی میں آپ کو بتاؤں, آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کام جلانا ہے, تو آپ آگ سے بچتے کہ جلیں گے تو تکلیف ہوگی. تو آگ کا کام جلانا ہے یہ آپ جانتے ہیں, تو آگ میں اپنے ہاتھ کو نہیں ڈالتے, آگ سے بچتے ہو اس لیے کہ آگ سے ڈرتے ہو. سانپ سے ڈرتے ہو, آتا دیکھ کر بھاگ جاتے ہو, بچتے ہو اس سے. یہ تو نہیں کہ سانپ کو نکلتا دیکھ کر اچھے سے اچھے لوگ آتا سانپ کو دیکھیں گے اٹھ کے بھاگ جائیں گے, بچیں گے اس سے. تو ڈرو گے تو بچو گے. تو میرے کریم نے فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اللہ کی پکڑ بہت سخت ترین ہے. اللہ تمہارے ظاہری باطنی ہر عمل سے آگاہ ہے. اللہ عز و جل مالک یوم الدین ہے. اللہ عز و جل کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ وہ اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو ساری کائنات کے انسان مل کر کے بھی اس کو نہیں چھڑا سکتے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے ڈرو یعنی گناہوں سے بچو. گناہ کریں گے وہ پکڑ لے گا, گناہ کریں گے وہ سزا دے گا, نافرمانی کریں گے اس کے عتاب کے شکار ہو جائیں گے. وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے, اور اس سے اگر کسی کو پکڑنا ہے تو سی آئی ڈی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, آئی بی کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے اگر کسی کو پکڑنا ہے تو فوج اور پولیس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. بندہ کہاں ہے اگر زمین کو حکم دے دے اللہ تو زمین اسے پکڑ لے. اس کو کسی فوج کی حاجت. وہ پکڑنا چاہے تو کہیں بھی بندے کو پکڑ لے, اور جب پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. وہ قوتوں کا مالک ہے. اور اگر اس کی قوت کو سمجھنا ہے تو میں ایک آیت سے سمجھا دوں, صرف ایک آیت سے. بڑے بڑے سرما, بڑے بڑے طاقتور, بہت زیادہ باڈی گارڈ رکھنے والے, بہت ٹائٹ سیکیورٹی رکھنے والے. ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. باڈی گارڈ رکھنے والے, میٹل ڈیٹیکٹر, ایک ایک چیز کی چیکنگ کہ کہیں سے بھی کوئی پرندہ پر نہ مار جائے. آپ نے جانا دیکھا ہوگا, اوباما ہندوستان آیا تو اس کو ہندوستان کی سیکیورٹی پر بھی بھروسہ نہیں, اپنے باڈی گارڈ, اپنے سیکیورٹی, اپنی کار سب لے کر گیا. ارے بھائی تو آنا ہی نہیں چاہیے, تم کو بھروسہ نہیں, سب کچھ اپنا لے کر کے آیا. لیکن کیا کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اوباما 200 سال تک جیے گا؟ وہ سیکیورٹی میں رہے, وہ ہزار پہروں میں رہے, لیکن جب میرا مولا چاہے گا روح نکالنی ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے, کوئی نہیں روک سکتا ہے. کسی میں طاقت, اسی لیے قرآن نے چیلنج کیا ہے, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے کریم نے فرمایا جب روح حلق میں اٹکتی ہے تو لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے, مریض کو سکرات کے عالم میں. بیٹا چاہتا ہے باپ بچ جائے, بیٹا بالکل قریب, ڈاکٹر قریب, نرس قریب,
بیوی قریب، بھائی قریب. کیا تمنا ہے ان قریب رہنے والوں کی ذرا پوچھو تو یہ قریب رہنے والوں کی تمنا یہ ہے کہ یہ بچ جائے. اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے میں قریب ہوں، لیکن یہاں میرا رب فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. اے بندو تم سمجھتے ہو کہ اس بندے سے تم قریب ہو، میرا مولا فرماتا ہے تم سے زیادہ میں اس سے قریب ہوں. میں قریب، لیکن تمہارے اور مجھ میں فرق یہ ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. بہت خوب، سبحان اللہ. کیوں قریب کھڑے ہو؟ تاکہ روح نہ نکلے. یہ مرے نہیں اس کے لیے قریب کھڑے ہو. کیا کر رہے ہو؟ پیسہ ہے ہمارے پاس، جرمنی سے ڈاکٹر بلا کر کھڑا کر دیے، کیسے مرتا ہے دیکھتے، سیکیورٹی لگا کر رکھی ہے، کیسے موت آتی ہے دیکھتے. اچھا بہت طاقتور ہو تم. تو اب میرے مولا نے چیلنج کیا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. اگر تم بے بس اور طاقتور، تم بے بس نہیں ہو اور طاقتور ہو تو آؤ میرے بندو، آج میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں اس کی روح نکالتا ہوں. اگر تم سچے ہو تو پلٹا کر کے بہت خوب، سبحان اللہ. ہے کوئی طاقتور؟ ورنہ بڑے بڑے بادشاہ مرتے ہی نہیں، لیکن موت سے کوئی بچ سکتا نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایک صاحب تشریف فرماتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچے اور اس بندے کو گھور کر کے دیکھ رہے تھے. وہ گھبرا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے فرمایا کیوں گھور کے دیکھ رہا ہے اس کو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت یہ آپ کے پاس کھڑا ہے، اس کی روح تو مجھے چائنا میں قبض کرنی ہے اور ٹائم ہو چکا ہے، ابھی تک یہاں پر ہے. اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پر پہ اڑا کر کے اس کو چائنا لے گئے، وہاں اس کی روح قبض کر ڈالی. تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ طاقت خدا کے پاس ہے، جب ہم جانتے ہیں قوت کا مالک خدا ہے، جب جانتے ہیں زندگی کا مالک بھی خدا ہے، جب جانتے ہیں روزی کا مالک بھی خدا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ سب سے ڈرتے ہو. شیر بھی اس وقت کھائے گا جب مولا چاہے گا، آگ بھی اس وقت جلائے گی جب مولا چاہے گا. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈال ہی دیا گیا تھا، جلائی نہیں، وہ باغ بن گئے کیونکہ مولا نے نہیں چاہا. حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تھی بیٹے کی گردن پر، گردن نہیں کٹی، کام چھری کا کاٹنا ہے، لیکن مولا نہیں چاہتا تھا کہ گردن کٹے. تو کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز اس وقت تکلیف دیتی ہے جب خدا چاہتا ہے. لیکن ہم چھری سے بھی ڈرتے ہیں، آگ سے بھی ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے. اور ڈرتے ہوتے تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے اور گناہ سے بچتے. لیکن کہاں آج بچے رہے مسلمان، کہاں بچ رہے ہیں؟ جو آیا کرنا ہے، جیسا آیا کون دیکھتا ہے، کون دیکھتا؟ ارے اس سے کون پوشیدہ ہے، اس سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. مولا فرماتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمان میں چیز، علیہ شیء فرمایا گیا، کوئی بھی چیز. اب چیز کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں چیز؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جو نہ تھی اور اللہ نے فرمایا ہو جا اور وہ وجود میں آ گئی، وہ ہو گئی چیز. اور ہر چیز کرتی کیا ہے؟
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز۔ تو کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں۔ اے بندے، تو گھر کی چار دیواری میں گناہ کیسے کر پائے گا جبکہ تو بھی خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے؟ کیوں آج کا مسلمان انٹرنیٹ کے اوپر گناہ دیکھتا ہے؟ کیوں یہ ساری برائیاں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ تو میرے کریم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے سے مراد گناہ سے بچو۔ ڈرو گے تو بچو گے، اور نہیں بچتے اس کا مطلب تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور جو ڈر بچتے تھے گناہوں سے، وہ ڈرتے تھے اس لیے بچتے تھے، وہ اس کی قدرت کو جانتے تھے، اس کی طاقت کو جانتے تھے۔ اللہ کے ولی چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اب یہی بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پر میں اور زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ آئیے میں آتا ہوں آیت کو پورا، آیت کے مفہوم کو سمجھا کر گفتگو مکمل کروں۔ تو ایمان والوں سے اللہ نے مطالبہ کیا، تم ایمان والے ہو نا، سرکار سے محبت کرنے والے ہو نا، تو پہلا کام یہ کرو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرو گے، گناہ سے بچو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ میں بہت آج تھوڑا سا آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہوں گا، بڑی غلطیاں ہماری آج کل ہو رہی ہیں۔ وسیلہ کیوں تلاش کرو؟ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مراد یہ ہے اس سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس سے قریب ہونے کے لیے یا ثواب کمانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، ہم بزرگوں کے آستانوں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، انہیں وسیلہ بناتے ہیں، بنانا چاہیے، لیکن مجھے اتنا بتائیں کتنے لوگ بزرگوں کے آستانے پہ جا کر خدا سے قریب ہونے کے لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ ہم اگر کسی بزرگ کو وسیلہ بناتے ہیں تو خدا سے قریب ہونے کے لیے کتنا بناتے ہیں؟ میرے خواجہ نے خدا سے قریب ہونے کے لیے داتا کو وسیلہ بنایا تھا، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بابا فرید گنج شکر نے بھی وسیلہ بنایا تھا، اور جب انہوں نے وسیلہ بنایا تو خدا سے قریب ہو بھی گئے۔ ہم کہاں خدا سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں؟ ہم تو جاتے ہیں بابا یہ پرابلم ذرا سولو، بابا دعا کر دو ذرا بچے کی شادی ہو جائے، یہی سب چلتا ہے۔ اور خیر ان کے وسیلے سے دنیا کی پریشانیوں کا علاج کرنا یہ ناجائز یا حرام یا گناہ نہیں ہے، لیکن وسیلے کو تلاش کرنے کے لیے جو اللہ نے فرمایا اس کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس سے قریب ہونے کے لیے یا ثواب کمانے کے لیے۔ اس لیے کہ جب اللہ سے تم ڈرو گے اور گناہ سے بچو گے تو جب کسی چیز سے بچو گے تو کچھ کرنے کا بھی تو حکم ہوگا نا۔ بھئی آپ سے کہا جائے گناہ سے بچو تو کرے کیا؟ یہ کرو، اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ 250 آیتیں قرآن مقدس میں عمل کے حوالے سے ابھارتی ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا عقیدے کے اعتبار سے بھی تھوڑی سی اصلاح کر دوں۔ تقریباً
مفسرین اس بات پر گئے ہیں کہ یہاں جو فرمایا گیا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اس سے مراد عمل ہے، کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے عمل کو وسیلہ بناؤ۔ جتنی بھی عربی کی تفسیریں آپ کو ملیں گی اس میں یہ چیز ملے گی کہ عمل کو وسیلہ بناؤ۔ اور بہت سارے اقوال یہ بھی ملیں گے کہ ذوات کو وسیلہ بناؤ، یعنی ذاتیں جو ہیں اللہ کی برگزیدہ بندے جو ہیں ان کو وسیلہ بناؤ۔ میں آپ کو آج 3 چیزیں وسیلے کے بارے میں بتاؤں: عمل، ذات اور تبرکات۔ یہ تینوں اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلے کے طور پر ہیں۔ پہلے عمل کے حوالے سے سنو، حدیث شریف کے اندر ہے 3 اللہ کے بندے روانہ ہوئے، دن بھر سفر کیا، انہوں نے تھک گئے، آرام کے حوالے سے دل میں خیال آیا تو دیکھا ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی غار کے اندر ایک بہت اچھی غار تھی، اس کے اندر چلے گئے، صاف صفائی کی اور تینوں سوئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ اچانک ایک پہاڑ سے پتھر آیا اور غار کے دہانے کو اس نے بند کر دیا۔ غار کے دہانے پر آ کر کے پتھر رک گیا، غار بند۔ مل کے دھکا مار رہے ہیں، پتھر ہٹ نہیں رہا، نہیں ہٹا پتھر، پہاڑ کا بہت بڑا پتھر کیسے ہٹے گا؟ تو اب تینوں نے سوچا کچھ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ تو ایک کھڑا ہوا، یہ مشورہ ہوا کہ اپنے ایک کام کریں، زندگی میں کوئی نیکی ایسی اپنے کیے ہوں جو صرف اللہ کے لیے ہم نے کی ہو، اس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کریں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، اے میرے کریم، اے میرے معبود، تیرے علم میں ہے کہ میں بکریاں چراتا، اور رات کو جب بکریاں چرا کر کے میں گھر پہنچتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دو کر کے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اس کے بعد میرے بیوی بچوں کو پلاتا، اور آخر میں پیا کرتا۔ لیکن میرے کریم، ایک مرتبہ میں بکریوں کا دودھ دو کر میری ماں کے پاس پہنچا تو میری ماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دل میں خیال آیا جب اٹھیں گے تب ان کو پلا دیں گے، پہلے بیوی بچوں کو پلا دیں، خود پی لیں۔ لیکن پھر میرے دل نے یہ کہا کہ ماں بھوکی سو جائے اور بیوی بچوں کو اور تو خود شکم سیر ہو کر سو جا، نہیں تو کھڑا رہے، ہو سکتا ہے تیری ماں کی آنکھ کھلے اور اس کو بھوک لگی اور تو دودھ پلا دے، اس کا پیٹ بھر جائے اور اس کے بعد وہ سو جائے اور پھر تو اس کے بعد بیوی بچوں کو دودھ پلا۔ تو میرے مولا، میں پوری رات دودھ کا گلاس لے کر کے کھڑا رہا، میری ماں کی پوری رات آنکھ نہ کھلی، لیکن میں نے نہ اپنے بیوی بچوں کو پلایا نہ خود پیا۔ یہ کام صرف میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اس لیے کہ تیرا ہی فرمان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہو تو یہ پتھر سے ہمیں نجات دلا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں پتھر تھوڑا سا خود بخود سرکا، اب ہوا آنے لگی، پورا نہیں ہٹا، پورا نہیں ہٹا۔ تسلی ہوئی تھوڑی سی، دوسرا کھڑا ہوا، اس نے دعا کی، اے میرے کریم، میرے یہاں کافی مزدور کام کرتے اور میری عادت تھی کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مزدور کو اس کی مزدوری ختم ہوتی اور میں اس کی مزدوری دے دیا کرتا، لیکن میرے مولا، ایک مزدور نے دن بھر مزدوری کی لیکن وہ رات کو اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا اور گیا تو پھر اس کو تلاش کرنا مشکل ہوا۔ تو میرے کریم، میں نے اس کی مزدوری کی رقم محفوظ رکھی، چند دنوں تک وہ نہیں آیا،
تو اس کی رقم سے، اس کی مزدوری کی رقم سے میں نے ایک بکری خریدی اور پھر اسے پالا، اس سے بچے ہوتے رہے اور اس طرح سے بکریوں کا ایک ریوڑ بن گیا۔ میرے مولا کافی سالوں کے بعد وہ بندہ آیا اور آ کر کے اس نے مجھ سے کہا مجھے تم نے پہچانا؟ تو میں نے برجستہ کہا ہاں میں نے تجھے پہچان لیا۔ کہا کون؟ کہا آپ وہی نا جن کی ایک دن کی مزدوری باقی تھی؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا بہت دنوں تک سوچا کہ نہیں جاؤں لیکن اب ضرورت پڑ گئی ہے تو آیا ہوں، بڑھاپے کے اندر میرے اس ایک دن کی مزدوری دے دو۔ کہا ماشاءاللہ آپ کو آپ کی اس ایک دن کی مزدوری چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ پورا بکریوں کا ریوڑ آپ کا ہے، لے جاؤ۔ تو اس شخص سے وہ مزدور کہتا ہے بڑھاپے میں تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ میری تو ایک دن کی مزدوری تھی، یہ بکریوں کا ریوڑ تھوڑی میرا ہے۔ تو میرے کریم میں نے اس بندے سے کہا تھا کہ وہ تیری ایک دن کی مزدوری سے میں نے بکری خریدی اور انویسٹ کیا اور اس کے بعد جو نفع ہوا یہ ساری بکریاں اسی نفع کی ہیں، تیری کمائی کی ہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ، چہرے پہ تمتماہٹ اور چہرے پہ سرخی آ گئی اور اس کا دل خوش ہو گیا اور اس کے دل سے دعا نکلی میرے مولا میں نے یہ کام صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہو تو اس سے مجھے نجات عطا فرما۔ کافی پتھر اوپر ہو گیا، ہٹا پتھر۔ آج تو آدمی خود کے بڑھانے کی فکر کرتا ہے، کسی کا بڑھے وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، سگا بھائی نہیں دیکھ سکتا کہ اس کا بھائی کیوں اتنا مال میں آگے نکل گیا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو خود کنگال رہنا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو خوش دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سا ہے؟ ادخال السرور فی قلب المسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو دوڑا دینا، یہ اللہ کو ایمان کے بعد سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہاں تو اللہ رحم و کرم فرمائے، پیمنٹ نکلتی ہو تو چپل گھس گھس کے آدمی تھک جائے گا۔ جون میں آنا مندی ہے، پیسہ نہیں ہے، پیمنٹ نہیں، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ تصور کرتے پکے مسلمان ہیں۔ ذرا دیکھو مسلمان کیسے ہو۔ تو اس نے یہ دعا کی، پتھر تھوڑا سا۔ تیسرا کھڑا، میرے مولا میری چچا زاد ایک بہن تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، میرے دل میں اس کو پانے کا جذبہ تھا۔ اتفاق سے ایک وقت آیا ایسا کہ وہ پریشانی میں گرفتار تھی اور اس نے مجھ سے کچھ مطالبہ کیا تو میں نے بھی اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا۔ وہ مجبور تھی، خاموش رہی۔ جب مجھے اس پر قابو کا موقع ملا تو اس نے صرف اتنی بات کہی تھی، اللہ نے جس چیز کو مہر لگا کے رکھی اسے تو مت توڑ، اللہ کو جواب دینا ہے۔ مولا اس کی بات سے میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہوا۔ میں نے اسے کہا جو تجھے دیا تھا وہ مجھے نہیں چاہیے، جا تو خوشی سے جا سکتی ہے۔ مولا میں نے یہ کام صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا اور میں گناہ سے بچا تھا، بس اتنا کہنا تھا کہ پورا پتھر اٹھ گیا، راستہ کھل گیا۔ پتا چلا اچھے اعمال بھی وسیلہ بنتے ہیں اور ان اعمال سے اللہ مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اللہ پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، مصیبتوں کا۔ تو اعمال کو بھی وسیلہ بناؤ، نیکیوں کو بھی وسیلہ بناؤ، نماز کو بھی وسیلہ بناؤ، روزے کو بھی وسیلہ بناؤ، حج کو بھی وسیلہ بناؤ، زکات کو بھی وسیلہ بناؤ، صدقہ و خیرات کو بھی وسیلہ بناؤ، بھلائی کے کاموں کو وسیلہ بناؤ۔ یہ سارے کام ایسے ہیں، عمل جو ہیں وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے،
کیا کوئی شخص کانفیڈینشلی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے؟ بھئی جواب دے، میں بہت تھکا ہوں، میں تھکا ہوں، آہستہ آہستہ اسی لیے گفتگو کرنا، لیکن خوشی ہے کہ آپ بالکل توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا روزہ قبول ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا حج قبول ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے تو اس کا احسان۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے عمل ہیں کس کی طرف سے؟ نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، روزہ بھی، حج بھی، یہ ساری چیزیں ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کی اداؤں کا نام ہی عبادت تو ہے۔ یہ صفا مروہ کی سعی کیا؟ حضرت حاجرہ کی یاد ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کی قبولیت کے حوالے سے گارنٹی نہیں ہے، لیکن مقبول بندوں کی لسٹ اللہ نے پیش کر دی ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرو تو پتہ چلا جن کے راستے پر چلنے کی تم دعا کر رہے ہو، جب ان کی ادائیں وسیلہ بن سکتی ہیں تو ان کی ذات بھی وسیلہ بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ عمل قبول اور رد کے مرحلے میں ہے، لیکن یہ ذات ایسی ہے کہ جو بارگاہ سمدیت میں مقبول ہیں، یہ وسیلہ بنتی ہے، یہ وسیلہ بنتی ہے۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کی حیات طیبہ دیکھو۔ اب ذات کے وسیلے سے کوئی بات کرے تو میں بہت چھوٹی سی بات کروں، انبیاء، صدیقین، شہداء تو بہت بڑے ہو گئے۔ کیا ایک شخص نے نظر نہیں مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا؟ مانا تھا نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا اپنی ماں کے قدم کو چوم لے۔ تو اس نے کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہ جا قبرستان میں جا کے ماں کی پائنٹی کو چوم لے۔ وہ کہتا ہے حضور یہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ میری ماں کی قبر کون سی۔ سرکار نے فرمایا قبرستان کی کسی بھی قبر کو ماں کی قبر سمجھ کر اس کی پائنٹی کو چوم لے، جنت کی چوکھٹ چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ایک بزرگ، ان سے ملنے کے لیے ایک بزرگ پہنچے تو کافی دیر تک دروازے پر ان کو انتظار کرنا پڑا، اور اس کے بعد وہ بزرگ باہر نکلے، کہا معاف کرنا، معاف کرنا، میں اصل کعبے کی زیارت کر رہا تھا۔ تو بزرگ کو ہنسی آ گئی، کہا کعبہ تو مکے میں ہے، تو یہاں پر اپنے گھر کے اندر کبھی کعبے کی زیارت کیسے؟ کہا میری ماں کو میں تک رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ کے چہرے کو شفقت کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھا، اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ذات بھی، خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، ان کے وسیلے سے فاروق اعظم نے دعا کی، اے اللہ تیرے نبی کے چچا کے صدقے میں بارش نازل فرما، بارش نازل ہو گئی۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا وصال ہوا تو سرکار خود ان کی قبر میں اترے، اور اترنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے اور میرے صدقے میں میرے مولا ان کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ تو ذات بھی وسیلہ بنتی ہے۔ تبرکات تو میں آپ
کو بتاؤں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ اعلی حضرت نے اپنی طبیعت سے تھوڑی کچھ کہا ہے. جو کچھ بھی صحابہ تابعین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اسی کے ذریعے. اب آپ مجھے بتائیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں بال ترشوا کر سب کو کیوں تقسیم کیے؟ اور خود ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کوئی بیمار آتا تو سرکار کے بال مبارک شریف کو پانی کے اندر بھگو کر اسے وہ پانی دے دیتی، اس پانی کے عوض میں اللہ شفا عطا فرما دیتا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ جو مجھے جنگ میں کامیابی عطا کرتا ہے اس میں میرے فن کا کمال نہیں، مصطفیٰ کے بال مبارک کا کمال ہے. یہ صحابی کا عقیدہ، سبحان اللہ. صحابی کا عقیدہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تشریف فرماتے، ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بہترین چادر پیش فرمائی. وہ خواتین بھی کیسی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھی، باپ سے زیادہ، شوہر سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، سب سے زیادہ. اگر اس دور کی خواتین کے دل میں کسی کی محبت تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی محبت کہ آقا پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار. میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب تشریف لے جا رہے تھے تو جو کچھ دولت تھی وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لی. ان کی بیٹی حضرت اسماء، اس نے فوراً ٹفن تیار کیا، ناشتہ دان تیار کیا اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کر دیا. 2 دن گزرے تھے یا 1 دن گزرا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ وہ نابینا ہو گئے تھے، ضعیف تھے. تو حضرت اسماء سے کہتے ہیں اسماء ابو بکر اگر کچھ چھوڑ کر کے جاتا تو بہتر تھا، سب کچھ لے کر چلا گیا. تو حضرت اسماء کو خیال آیا کہ دادا کا دل ناراض، تو انہوں نے کہا نہیں دادا جان والد صاحب چھوڑ کر کے بھی گئے. اچھا چھوڑ کر گئے؟ کہاں ہاں کچھ چھوڑ کر کے بھی گئے. وہ جاتی ہیں باہر تھوڑے سے پتھر چنتی ہیں، لا کر ایک جگہ رکھ دیتی ہیں، اس پر چادر لگا دیتی ہیں اور پھر حضرت ابو قحافہ سے کہتی ہیں دادا جان دیکھیے ابا جان جو ہے وہ کچھ درہم وغیرہ چھوڑ کر کے گئے ہیں. وہ گئے، جا کر کے اس کو ہاتھ لگایا، کہا چلو ابو بکر نے اچھا کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یہ کہہ کر سب کچھ ان کے والد لے کر کے گئے تو اپنے والد سے یہ نہیں کہتی کہ ہمارے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو، بلکہ باپ نے کہا، دادا نے کہا تو ان کو تسلی دے رہے ہیں. اور تسلی دے کر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، گویا یہ بتا رہی ہیں کہ ماں بھی اگر مصطفیٰ پر قربان ہوتا ہو تو قربان کرنے کے لیے تیار. یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی. اور آج مال سارا گناہوں میں خرچ ہوتا ہے الا ماشاءاللہ. کہاں ہے ہماری بہنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں. گناہ کی محبت، سیریل کی محبت، ناچ گانوں کی محبت، برائیوں کی محبت، پتہ نہیں کیا کیا محبتیں دل میں بیٹھ گئی. تو وہ خاتون تھی، بہترین چادر حضور کی خدمت میں انہوں نے بھیجی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی بہت پسند کیا اس چادر کو، فوراً حجرے میں تشریف لے گئے اور جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر پہن کر تشریف لائے. ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ایک صحابی نے کہا حضور چادر بہت اچھی ہے، مجھے پسند ہے، مجھے عنایت فرما دیں. اور قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر، کبھی کسی کو نہ کہتے ہی نہیں تھے، نہ کہتے نہیں تھے. مانگا انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی دیتا ہوں. پھر گئے حجرے کے اندر،
جب حجرے میں جا کر یہ چادر چینج کرنے گئے تو صحابہ اس صحابی پر ٹوٹ پڑے لفظوں کے ذریعے. عجیب آدمی, ابھی تو حضور نے تھوڑی ہی دیر پہنا تھا اور تم نے مانگ لیا, پرانی چادر مانگ لیتے, یہ نئی چادر مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اب صحابی کا عقیدہ سنا. عرض کرتے ہیں تم بھی صحیح کہہ رہے ہو, لیکن میری نیت بھی غلط نہیں تھی. میری نیت یہ ہے کہ جس کپڑے کو مصطفیٰ کا بدن لگ گیا اس چادر کو میں اپنا کفن بناؤں گا. میں نے یہ چادر اس لیے مانگی. اللہ اکبر. صحابہ خاموش رہے. راویان حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب اس مانگنے والے صحابی کا وصال ہوا تو وہی چادر ان کا کفن بنی. تو اگر چادر فائدہ پہنچانے والی نہ ہوتی تو وہ مانگتے کیوں؟ اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو قرآن سے سمجھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کا انکار تو کوئی اندھا ہی کر سکتا ہے, آنکھ والا تو نہیں کر سکتا. جو دل کا بھی اندھا ہو اور آنکھ کا بھی اندھا ہو وہی کر سکتا ہے. تبرکات فائدہ پہنچاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بہت بچے کی یاد آتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ابا جان کی بینائی جو ہے نا وہ تمہاری جدائی میں چلی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر دیتے, اس لیے کہ یوسف علیہ السلام بھی نبی, حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی. دعا کر دیتے کہ اللہ میرے والد کی آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے. لیکن کیا کیا انہوں نے اپنا قمیص دیا اپنے بھائیوں کو اور کہا لے جاؤ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرا. میرا یہ قمیص لے جاؤ, میرے والد کی آنکھوں پہ لگا دینا, ان کے چہرے پہ لگا دینا, ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور جیسے ہی ان آنکھوں پر, ان چہرے پر ایک نبی کا کرتا نبی کے چہرے اور آنکھ پر لگا تو بینائی پلٹ آئی. جب نبی کا کرتا نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو امتی کو بھی فائدہ دے سکتا ہے. اولیاء کرام امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تو میرا خیال ہے کہ اب سارا مسئلہ کھل گیا اور سارے مسئلے کا حل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. عمل بھی وسیلہ, ذات بھی وسیلہ, اور بزرگوں سے اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو وہ چیز بھی وسیلہ بن سکتی ہے اور اس کو فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے, اس سے فائدہ ملتا ہے. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور پھر آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلی, اس کی راہ میں کوشش کرو, محنت کرو اس کی راہ کے اندر. مطلب اسے راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرو. اس نے جس راستے پر چلنے کے لیے فرمایا اس راستے پر چلو اور اس کے لیے محنت کرو, مشقت کرو, تکلیفوں کو جھیلو. میرے مولا اگر یہ ہم کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون, تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے, کامیابی بڑھ کر تمہارے قدموں کا بوسہ لے گی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کے اس جلسے کے اندر ایمان والوں سے میرے کریم نے 3 چیزوں کا جو حکم دیا
یہ تین چیزوں کا سبق آج یہاں سے لے کر مرد بھی اٹھیں اور خواتین بھی اٹھیں، اور یقیناً جس کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہوگا، اور آپ سب سمجھتے ہیں، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے فرمان پر عمل کرو، اور وہ تین چیزیں ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے، ان قریب میرا مولا تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ آج کے جلسے کے اندر میرا آپ تمامی حضرات سے پیغام ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو دل کے اندر جگہ دینے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ سب کی پکار پر لبیک کہتے ہو، ایمان والے کو چاہیے کہ خدا کی پکار پر بھی لبیک ضرور کہیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، مسلسل سفر، مسلسل شب بیداری، اور پھر مسلسل بیانات، اور پھر روز نئی نئی چیزیں اور مختلف موضوعات پر خطابات۔ ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن اس کریم کا کرم ہے، وہ کہلوا بھی لیتا ہے، باتیں ہم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت دونوں عطا کر دیتا ہے۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ کو یہ میسج دوں گا کہ آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، سنی دعوت اسلامی کا ماحول قائم کریں، سنی دعوت اسلامی کے قافلے میں جائیں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہوا کریں۔ یہ راجوری میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، لیکن مجھے مسرت ہے، خوشی ہے کہ الحمدللہ رات اتنی ہو جانے کے باوجود بھی آپ الحمدللہ بالکل بیداری کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔